بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ میں بھی گفتگو ہوں گے ڈاکٹر محمد آصف چودھری صاحب. ڈاکٹر صاحب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں مینجمنٹ سائنسز کے شفا تعمیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد میں. ہم ڈاکٹر صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ڈاکٹر صاحب کی سالگرہ بھی ہے، ہم ان کو سالگرہ کی مبارکباد بھی دیتے ہیں. اور سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنی یونیورسٹی میں بلایا. مستحسن صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. جو ہے آپ نے مجھے میری سالگرہ کی مبارک دی، اس کے لیے بہت شکریہ. اور آپ نے میرے ادارے کے لیے وقت نکالا جو ہے، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. سر تھینک یو. سر کچھ بتائیے کہ شفا تعمیر ملت یونیورسٹی کب قائم ہوئی اور آپ کب یہاں پہ جوائن کیا آپ نے، اور اس کے کیا کیا پروجیکٹس ہیں کہ تعلیمی حوالے سے؟ بہت شکریہ آپ کا. شفا تعمیر ملت یونیورسٹی بنیادی طور پہ جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے اسی کا ایک پروجیکٹ ہے. یہ 2011 میں یونیورسٹی جو ہے قائم ہوئی، اور اس کا جو چارٹر ہے بنیادی طور پہ وہ فیڈرلی چارٹر یونیورسٹی ہے. اچھا، ایک عام سوسائٹی میں جو ہماری یونیورسٹی کے بارے میں رائے قائم ہے کہ یہ میڈیکل کی یونیورسٹی ہے. بنیادی طور پہ ہم ایک جنرل کیٹیگری کی یونیورسٹی ہے، لیکن ہم کیونکہ ہاسپٹل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں تو ایک پرسیپشن دی جاتی ہے کہ ہم شاید میڈیکل کی ایجوکیشن زیادہ پرووائڈ کرتے ہیں. فی الوقت جو ہے ہمارے پاس 3 میجر فیکلٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں. اس میں سے جو ہماری پہلی فیکلٹی ہے وہ ہے شفا کالج آف فیکلٹی آف میڈیسن. جو ہے فیکلٹی آف میڈیسن جو ہے اس کی ڈومین میں ہمارے پاس کچھ MBBS کے پروگرام ہیں اور ہم BDS کرا رہے ہیں. دوسری ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے وہ فیکلٹی آف نرسنگ ہے. اور ہم اس میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ میری یونیورسٹی جو ہے وہ پانیئر یونیورسٹی ہے جو نرسنگ میں بیسک نرسنگ ایجوکیشن سے لے کے ہائر نرسنگ ایجوکیشن PhD تک ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہے. اور ہمارے پاس جو نرسنگ کو ہیڈ کرتی ہیں پروفیسر ڈاکٹر رئیس صاحب، وہ پاکستان کی پہلی نرسنگ PhD بھی ہے. جی، آپ جس کالج میں بیٹھے ہوئے ہیں تشریف رکھتے ہیں، یہ ہماری الائڈ ہیلتھ سائنس کی فیکلٹی ہے جس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کے اندر کالج آف فارمیسی ہے اور کچھ ہمارے پاس ری ہیلتھ سائنسز کے پروگرام ہیں. جو فارمیسی کے پروگرام ہیں اس میں ہم فارم D سے لے کے PhD تک جو ہے نا ایجوکیشنس دیتے ہیں بچوں کو. جیسے ہمارے پاس فارم D ہے، دین ایم فل ہے فارماکالوجی میں، کلینکل پریکٹس میں، اور جو ہے نا PhD فارماکالوجی ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اسی میں ہی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ری ہیب کا ڈپارٹمنٹ ہے. ری ہیب مینس ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی ہم کرواتے ہیں. 5 ایئرس کا پروگرام ہے. اس 5 ایئر پروگرامس کے ساتھ ساتھ وہاں ہم MPhil بھی کروا رہے ہیں. اچھا، اسی فیکلٹیز کے اندر ہی میرا ڈپارٹمنٹ بھی جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتا ہے. میں کہ خود ہیڈ ہوں ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز کا. ہم بیسیکلی 3 طرح کے پروگرام آفر کرتے ہیں. ہمارا جو میجر پروگرام ہے وہ ہے ہیلتھ سروسز مینجمنٹ. یہ 4 سالہ اس کی ڈیوریشن ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، اور ایک ڈگری ہم اور جو ہے آفر کر رہے ہیں وہ ہے BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس. جس سارے 4 سالہ پروگرام ہیں فیوچر میں. اور اس میں ہم کچھ PG کے پروگرام بھی آفر کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس جو زیادہ تر PG کے پروگرام میں ڈاکٹر انٹیک ہے بچوں کی، وہ ایسے پروفیشنلز ہیں جنہوں نے آلریڈی MBBS کیا ہوتا ہے اور اپنی وہ ہائر ایجوکیشنز جو کہ اپنی کلینکل سائٹس میں، جو بیسیکلی 2 سائٹس ہوتی ہیں، یا آپ کلینکس میں جاتے ہیں یا آپ ایڈمنسٹریشن میں جاتے ہیں میڈیکل میں. تو جو کلینکس میں اپنا کیریئر کنٹینیو نہیں کرتے پھر وہ ہیلتھ ایڈمنسٹریشنس پڑھتے ہیں کیونکہ ہم انہیں پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ ہاسپٹلس کے ایڈمنسٹریٹرس بنتے ہیں. اور اس کا بہت زیادہ فیوچر ہے. جیسے مسلسل آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے پاس جو پاپولیشن کا طوفان بڑھ رہا ہے، ہیلتھ میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو وی نیڈ مور پروفیشنلز. جو ہے نا ہیلتھ پلانرز ہمیں چاہیے، ہمیں ہیلتھ کے مینیجرز چاہیے. پھر اگین جو ہے جو انٹرنیشنل ٹرینڈس کے اکارڈنگلی ہمیں لائف انشورنس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تو یہ سارے بچے یہاں سے جو گریجویٹس ہوں گے ان کا جو اسکوپ آف ورک ہے وہ سارا ان فیلڈ کے اندر ہے. پلیز سر آپ نے کب جوائن کیا؟ اچھا، میرا بڑا جو صاحب تھینک یو ویری مچ، میرا بڑا ڈائیورسفائڈ ایکسپیرینس ہے. دس از مائی 7th نمبر یونیورسٹی ان مائی کیریئر جو ہے. اس سے پہلے میں نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں سرو کیا اور میں نے 2020 میں یہاں جوائن کیا. اور میری جوائننگ کے سون آفٹر بعد جو ہے وہ کووڈ جو ہے آ گیا. اور جو تعلیمی ادارے تھے ان کا جو ایک باقاعدہ ایک سلسلہ تھا، جیسے ادارے جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم تو بچوں سے بہت زیادہ دور ہو گئے اور ڈسٹینس اور ورچوئل اور ہائبرڈ. سر وہ جو
دور تھا، آپ نے اس سے پہلے 6 یونیورسٹیز کو سرو کیا، اب آپ اس یونیورسٹی میں آئے تو یہاں پہ آتے کے ساتھ ہی کووڈ کا کی وبا پھیل گئی اور جس کی وجہ سے کلاسز آف اور ورچوئل سارا کچھ ہونے لگ گیا. تو وہ تجربہ آپ کا کس طرح کا تھا، کس طرح سے آپ نے کیری آن کیا؟ بیسیکلی جو میری اپنی تعلیم ہے بنیادی طور پہ وہ پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کا، میں گریجویٹ ہوں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی میری جو پروگرام ڈیولپمنٹ ہے، انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کا میرا اپنا بیک گراؤنڈ ہے. تو میں نے جو ڈفرینٹ یونیورسٹی میں سرو کیا اس میں نے پروگرام ڈیولپ کیے، کنٹینٹ ڈیولپ کیا. تو مجھے ایکسپیرینس تھا اور مجھے اسی ایکسپیرینس کی بیس پہ مجھے یہاں میری ہائرنگ ہوئی. میرے لیے اتنا کوئی ڈیفیکلٹی تو نہیں تھی، لیکن کیونکہ میں خود بھی جو ہے ورچوئل موڈ کا گریجویٹ تھا تو میرے لیے تھوڑا سا آسانی رہی. اور ہم نے اس موڈ کو شروع میں تو تھوڑا سا تھا، ایک غیر یقینی سی کیفیت تھی. جب شروع میں ادارے بند ہوئے جو ہے ہم 2 ہفتے بالکل گھر میں اسٹاک ہو کے رہ گئے. تو پھر مجھے یاد اچھی طرح کہ ہمارے وائس چانسلر صاحب نے ایک میٹنگ کال کی، پرنسپل آفیسر فورم کی. تو میں اس کا ممبر تو نہیں ہوں، وہ سینئر مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ آئی میں آپریشنل مینجمنٹ میں مڈل مینجمنٹ میں ہوں. تو ویری کائنڈ انہوں نے ہمیں وہاں بنایا اور اس میں کچھ مجھے ذمہ داریاں بھی سونپی گئی ہائیبرڈ موڈ کے حوالے سے، وائل کیپنگ میرا جو پریویس بیک گراؤنڈ تھا ہائیبرڈ موڈ کا اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم نے الحمدللہ جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا. جو ہے شروع کے سمسٹر میں کچھ مشکلات ہوئی کہ بچے بھی ٹرینڈ اس کے لیے نہیں تھے اور ہم خود بھی نہیں تھے، فیکلٹی بھی اس کے لیے ٹرینڈ نہیں تھی. تو یہاں پہ کریڈٹ گوز ٹو می جو ہے نا میرے جو ہے نا ورتی وائس چانسلر صاحب نے اور میرے ڈین ہیں پروفیسر ڈاکٹر توصیف راجپوت صاحب، انہوں نے مجھے ذمہ داری دی کہ آپ جو فیکلٹی ہے اس کو ہائیبرڈ موڈ کے اوپر جو ہے نا وہ ٹرینڈ کریں. تو ہمارے جو پروفیسر ہیں نرسنگ میں، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی، جو ہے نا پروفیسر ایبل ہیں، ہی ساؤتھ افریقن، ہی عرفان فیکلٹی ممبرس. تو انہوں نے ایک ماڈیول ڈیولپ کیا اور اس ماڈیول کی کوآرڈینیشن میرے پاس تھی. تو ہم نے یونیورسٹی کے جو انسٹرکٹر سے لے کے پروفیسر تک کی فیکلٹی ہے ان کو ہم نے 6 پارٹ میں ڈسٹریبیوٹ کیا اور وہ 1 ویک ٹریننگ تھی. جو ہے نا ہم نے اس کے لیے فیکلٹی کو ٹرین کیا کہ ایک ہائیبرڈ موڈ میں جو ہے کیسے ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ ہم نے جو ہے اس سے پہلے انسٹیٹیوشنس کو کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا اور مجھے لگتا ہے کہ اب کوئی اگر دوبارہ سے اللہ نہ کرے کوئی ایسا ڈیزاسٹرز آئے، لیکن شاید جو ہے نا اکیڈیمیا، بچے اور فیکلٹی سب اس آن لائن موڈ کے لیے ریڈی ہیں. میں آپ سے جو ہے کیونکہ پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میرا سبجیکٹ ہے تو میں آپ سے اور بھی گزارش کرتا چلوں کہ اس میں جو زیادہ تعلیم کا خرچ ہوا ہے وہ چھوٹے بچوں کا ہوا ہے، کیونکہ چھوٹے بچوں کے پاس وہ اسیسیبلٹی کے بھی ایشوز تھے اور چیزیں بھی تھیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم خود بھی ایک انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہیں. یہ تھوڑا سا پیکیج مہنگا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو ہمارے انٹرنیٹ سروسز پرووائڈر ہیں انہوں نے فریکوینٹلی اپنے ریٹ کو ڈبل کیا اور اس کے لیے کم از کم اگر آپ نے آن لائن ایجوکیشن لینی ہے تو منیمم آپ کے پاس 30,000 روپے کی جو موبائل ڈیوائس ہونی ضروری ہے. اس کے بغیر آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. پلیز. اچھا سر، اگر ہم اسٹوڈنٹس کی مورالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں تھوڑا سا، ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ جب مختلف یونیورسٹیز سے ڈاکٹرس پڑھ کے نکلتے ہیں وہ مختلف ہاسپٹلس میں امپلائمنٹ کے امپلائز کے طور پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ان کا رویہ پیشنٹ کے ساتھ اس طرح کا ہوتا ہے، پیشنٹ ہر وقت کمپلین کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹرس کے حوالے سے. تو آپ کی یونیورسٹی اس حوالے سے کوئی ورکنگ کر رہی ہے؟ ایک تو آپ اکیڈیمیا تو دے رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں بچوں کو، لیکن کیا مورالٹی میں بھی کوئی ورکنگ ہے آپ کی سر؟ تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے بڑا ایک ریلیونٹ کوشچنس کیا ہے. اور یہ ظاہر میری جو یونیورسٹی اس کے اندر بچے ہیں وہ بھی اسی سوسائٹی، اسی معاشرے کا حصہ ہے. اور اوور آل اگر ہم دیکھیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ چھوٹے سے دورانیے کے دوران سوسائٹی کے اندر جو فرسٹریشن اور ٹالرنس ہے وہ اس میں کمی دیکھی گئی ہے اور ہم چھوٹے چھوٹے ایشو کے اوپر جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں. اس کے اندر بنیادی طور پہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا بڑا ایک ہی رول ہے جو ہے نا. اگر آپ سمجھیں کہ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو آپ کا کریکولم ہے اس کے اندر ہم نے ایک جو ہے ڈیفیشنسی کریٹ کی اور ہم بچوں کو تربیت میں وہ ایلیمنٹ اسکپ کر رہے ہوں جو ہے نا. ایز فار ایز مائی یونیورسٹی از کنسرن ڈیفینیٹلی ہمارا جو فوکس ہے وہ ایجوکیشنس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ اور تربیت بھی ہے. تو ہم اس کے اوپر فوکس بھی کرتے ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ جو مورل ایتھکس اور مینجریل ایتھکس کے نام سے سبجیکٹ ہے وہ اس کا پارٹ بھی ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ معاشرے کا بنیادی طور پہ
جو سوسائٹی ہے, کمیونٹی ہے, ان کا بھی بڑا بنیادی رول ہوتا ہے, کیونکہ ایٹ ٹائم تو ہم جو ہے نا اسی کا حصہ ہے. ادارے میں تو ہم 4 سے 5 گھنٹے گزارتے ہیں, ہم 22-23 گھنٹے جو ہے وہ کمیونٹی میں گزارے ہوتے ہیں. تو جو سوسائٹی کے رویے ہیں وہ بھی آپ کے جو بنیادی طور پہ آپ کا رویہ ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. سر آپ نے بتایا کہ آپ کے نرسنگ ڈپارٹمنٹ میں پی ایچ ڈی بھی کروائی جا رہی ہے. تو سر ایک ٹرم میں نے جب میں لندن گیا تو وہاں پہ پہلی دفعہ سنی جو میرے لیے بڑی اسٹونش تھی کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے میل نرسنگ کے حوالے سے. تو پاکستان میں آپ کوئی میل نرسنگ بھی آفر کر رہے ہیں یا صرف فیمیل نرسنگ؟ اچھا, بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھا جائے تو جو نرسنگ ہے دس از ناٹ اے فیمیل پروفیشن, دس از اے ایکولی میل اینڈ فیمیل پروفیشن. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ٹرینڈ ہے وہ ایک اسپیسیفک کمیونٹی کے لوگ ہی نرسنگ کی طرف موو کرتے ہیں, جو کہ گریجولی بڑھ رہا ہے. اور ہمیں نرسنگ, میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. ہماری یہاں ایک اسٹوڈنٹ تھی, وہ ہمارے پاس کر رہی تھی MBA ہیلتھ سروسز مینجمنٹ میں, نرسنگ میں تھی. اس نے کویت جوائن کیا. ہمارے پاس ایک اور بچی تھی یہاں پہ, اس نے آرڈیالوجی میں کیا تھا. اس نے جو ہے نا برمنگھم میں ایک جو ہے نا اسٹیٹ کیئر ہاسپٹل ہے لندن کا, اس کو ریسنٹلی جوائن کیا. تو وہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, ایک مور ٹرینڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے ان امپلائڈ ہے, اگر وہ نرسنگ میں ہے تو وہ بیٹرلی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور نرسنگ میں ٹرینڈ بڑھ رہا ہے میلس کا, ایسی کوئی قدر نہیں ہے. یہ ہم نے ویسے سیگریگیشن دی ہے سوسائٹی کی, کوئی ایسا قدر نہیں ہے. سر آخر میں آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور معاشرے کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بینگ ایجوکیشنسٹ جو ہے, خیر یہاں میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داریاں, جو میرے جو ساتھ کے میرے دوست ساتھی ایجوکیشن سے وابستہ ہیں, ان کی ذمہ داریاں عام لوگوں سے زیادہ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو معاشرے کی تربیت ہے اس میں استاد کا جو ہے بڑا کلیدی کردار ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ استاد نے اپنے اس کلیدی کردار سے جو ہے نا اپنے آپ کو دور کر دیا ہے. تو اس میں جو ہے اگر بچے یونیورسٹیز میں آتے ہیں, یہاں بچوں کو جو ہے نا آپ کنٹینٹ کے اوپر فوکس کراتے ہیں, تو اس کنٹینٹ کے اندر جو مورل ویلیوز ہیں, ایتھکس ہیں, سوسائٹی کے اندر ان کا جو رول ہے, اس کے لیے سیمینار ایگزیبیشنز کرائی جائے, اور یہ یونیورسٹیز کرائے, اس کے اوپر کمیونٹی کو پارٹیسپیٹ کریں, اور بچوں کو کمیونٹی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو کیا جائے, ان کو ریئلائز کرایا جائے اس کے اوپر جو ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا ایک بہتر معاشرہ فیوچر میں تشکیل پا سکتا ہے. اور یہ بنیادی کام ذمہ داری یونیورسٹیوں کی ہے اور انہیں ہی کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین کرام, امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. اپنے کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کیجیے کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, اور اگر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کے ذریعے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ جی.